علی بھائی آپ جواب نہیں دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سوشل ایشوز ہیں، تو سوشل ایشوز بھی تو دین کا حصہ ہے نا سر. یہ تھیوریٹیکل بات ہے، آپ وہ سوال لے کے ہیں پھر میں بتاؤں گا میں نے یہ لفظ کیوں بولا تھا. اچھا ہاں وہ میں آپ کو پھر میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے جی میں یہ کر رہا ہوں میرا ابا نہیں مان رہا، تو میں کہتا ہوں ابے نو منا، وہ کہتا نہیں مان رہا میں کیا کراں، تو میں کیا بتاؤں. صحیح سوشل ایشو ہو گیا. دینی سلوشن ہم دیں گے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں، ایک عورت کہتی ہے میں اپنے خامن سے کھلا لینے چاہ رہی ہوں مجھے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، میں اس کو کہوں گا عدالت سے رجوع کر. وہ کہتی ہے جی یہاں تو عدالت ہی کو نہیں، میں کیا کروں. میں کہوں گا ملک واپس آ جا. میں ملک واپس نہیں آ سکتی ہے، وہ تبھی ویزا نہیں لگا، تو میں کیا کروں یار. سوشل ایشوز کا اپنا خود سلوشن نکالو آپ. سوشل ایشوز کو خود ریزالو کریں، ہم سے دینی مسئلہ پوچھیں. سوشل ایشوز کے دینی جو حال ہیں وہ ہم بتائیں گے کہ دین اس مسئلے میں کیا کہتا ہے. لیکن آپ کا دنیاوی مسئلہ ہے، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں جی وضو ہوگا پانی سے، آپ آگے سے کہتے ہیں جناب وہ پانی تو میرے پاس نہیں ہے، تو میں کہوں کیوں نہیں ہے، آپ کہیں گے میری موٹر خراب ہے، تو میں کہوں کہ آپ ٹھیک کریں. آپ کہیں یار میں پلمبر کے 3 چکر لگائے ہیں وہ آتے ہی نہیں، میں کیا کروں. تو میں کہیں گے یار تو جا گزمانو کھا منو کیوں کہنا ہے، جاؤ اور پلمبر لاب. یہ سوشل ایشو ہے. میرے ساتھ یہ ڈسکس کریں کہ میں نے پلمبر بھی بلایا، پانی بھی نکالا نہیں نکلا، اب پانی ہے ہی نہیں ہے، میں تیمم کر لوں. میں کہوں گا ہاں کر لیں. اور تھوڑے پلمبر تے میں نہیں لبنے. اے سوشل ایشو ہوتے ہیں جن کے اوپر میں جواب میں کہتا ہوں کہ سوشل ایشو ہم نے نہیں ڈسکس کرنے. لوگ اکثر میں آپ کو بتاؤں ای میلز کر کے عثمان بھائی کو فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ میرا خامن مجھے مارتا ہے تو آپ پلیز اس کو سمجھائیں. تو یہ سوشل ایشو ہے. خامن مارتا ہے اس کو سمجھانا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب لڑائی ہو ایک حکم خامن کی طرف سے ایک بڑا بیٹھے اور ایک حکم بیٹھے بیوی کی طرف سے، یعنی ایک بڑا بزرگ، اور آپس میں ریزالو کریں. یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے انجینئر صاحب کو چوتھے مرحلے انوالو کر کے تو میں لوگوں کے نکاح طلاق سیٹ کرواتا رہوں گا. میں تو لوگوں کو مسائل بتاؤں گا، وہ اپنے ایشوز خود ریزالو کریں. اس طرح کے سوشل ایشوز کو کہتے ہیں میں نہیں ریزالو کرتا. میں لوگوں کے یعنی مسائل اس طرح کے حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ سوشل ایشو کہتے ہیں. بات کریں پریکٹیکلی کہ میں نے کب کیا جملہ بولا ہے. صحیح. اچھا کوئی شخص اگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی قسم کھاتا ہے تو اس پر کوئی شریعت حکم لگائے کیا قسم کھاتا ہے؟ کوئی بھی کہ میں اس قرآن کی قسم کھاتا ہوں. اس قرآن کی قسم، قرآن پہ ہاتھ رکھے بغیر بھی اگر قرآن کی قسم کھائے گا نا تو کفارہ ادا کرے گا. ہاتھ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. قرآن اللہ کی صفت ہے. مسئلہ نمبر 68 میرا قسم کے کفارے پہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. اور قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 پہلا تو ہے غلام آزاد کرو، غلام نہ ملے 10 مسکینوں کو کھانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دینا ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ 3 روزے مسلسل رکھ لے. صفت کی قسم جو ہے، جیسے میں اگر کہوں رحمان اللہ کی صفت ہے تو میں رحمان کی قسم، ہاں جی کفارہ ادا کرنا ہوگا. ہاں بالکل کرنا ہوگا. نہیں تو اس نے جھوٹی قسم کھائی سچی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو الگ سر پہلے تو اب بات یہ ہے کہ یہ سوشل ایشو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قسم کو پہلے سمجھے. قسم کس کو کہتے ہیں؟ ایک قسم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی میں نے یہ نہیں کیا، جی اس کا تو کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ تو جھوٹ بولا ہے آپ نے اگر آپ نے کیا ہوا ہے. قسم ہمیشہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں ایسا نہیں کروں گا، اور پھر میں نے وہ کر لیا تو کفارہ ادا کروں گا. پاسٹ ٹینس کے لیے قسم نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتا ہے. قسم ہوتی ہے مستقبل کے لیے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا اور پھر میں چلا جاتا ہوں تو قسم ٹوٹ گئی. یہ نہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں فلاں کے گھر نہیں گیا تھا اور میں گیا ہوا تھا، اس کا کوئی کفارہ نہیں. آپ نے جھوٹ بولا ہے. لیان کے مسئلے میں جو قسم ہے، اور سر کدے مداریاں مار لگے ہو، لوگوں کو کنفیوز کرو. پہلے جو مسئلہ دس رہا ہوں سمجھو. وہ یہ ہے قسم مستقبل کے لیے ہوتی ہے، اور وہ توڑیں گے یا ٹوٹ جائے گی تو کفارہ کریں. اور منت کا بھی یہی کفارہ ہے. اور اگر آپ نے منت غیر شرعی مانی ہوئی ہے اور اس کو توڑ رہے ہیں کہ میں منت مانتا ہوں کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کی چٹیاں بناؤں گا، سال بعد فلاں دربار پہ جا کے کاٹوں گا، پھر آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی، آپ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی بدعت ہے، میں قسم توڑتا ہوں منت توڑتا ہوں، تو اس کا کفارہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ جو آپ نے پہلے مانی تھی وہی جعلی تھی. صحیح. ٹھیک ہو. اچھا اذان دینے کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ اجماع ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے. اجماع ہے. ہاں بالکل اجماع ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انفی بھی قائل نہیں ہے. انفی نہ ہوتا اجماع ویسے ہی پونا کو اجماع تو ہو ہی جاتا ہے. اذان کے اوپر میرا مسئلہ 50 دیکھ لیں، اس میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے.
اچھا قرآن یا احادیث میں کہیں آتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے؟ یہ عام طور پہ بولا جاتا یہ ہے. جو ہے نا یہ این جی اوز کی بنائی ہوئی سوشل میڈیا کی پیاری پیاری پوسٹس ہیں. قرآن حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ اچھے اقوال ذریعے ہیں, اس کو استعمال کریں, لیکن قرآن حدیث نہ نیچے لکھیں. باقی یہ جو جعلی روایتیں ہیں کہ جی جس کی پہلی اولاد بچی ہوئی تو وہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا, یہ ایک جعلی طریقے ہیں گرنے کے, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا حضرت, البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں اچھی پرورش کی ہے تو اس کے لیے وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی. وہ کئی حدیثیں موجود ہیں, وہ ہیں صحیح حدیثیں, یہ نہیں کہ فضیلت نہیں ہے, لیکن یہ جو چل رہی ہیں جعلی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث بیان کرنے سے کیوں منع کیا؟ میں نے بتایا نا کہ کیوں روک دیا تھا. میرا جو ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے, کیا حضرت ابو ہریرہ اور بغض علی ان کے بارے میں ایک جھوٹا کلیم کیا ہوا تھا. اس میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر ایک سمجھدار آدمی تھے, ان کو پتہ تھا کہ لوگ حدیثوں کی طرف لگ کے قرآن سے دور ہو رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ تم حدیثیں بیان کرنے کی بجائے نا لوگوں کو قرآن سنایا کرو, اور خصوصاً جو نیو مسلمز ہیں ان کو تو پہلے نمبر پہ عقیدہ ان کا صحیح کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ تم حدیثیں ان کو سناؤ گے. اس لیے وہ حدیثیں بیان کرنے سے ان کو روکتے تھے, ٹھیک ہے, اور بڑی سختی کرتے تھے ان کے اوپر. یہ بات صحیح ہے. اس کو جو منکرین حدیث نے یوز کیا نا کہ وہ اس لیے روکتے تھے کہ وہ حدیثیں جعلی تھیں, ابو ہریرہ گھڑتے تھے, نعوذ باللہ رافضی بھی کہتے ہیں, ایسی بات نہیں تھی. اگر گھڑی ہوتی, میں نے اس کلپ میں بتایا کہ اہل بیت کی شان میں ساری کریٹیکل حدیثیں ہی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں, اگر اور آل امیہ کے وہ مخالفین میں سے تھے. صحیح. اچھا آج کل لوگ جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے پی ایل ایس اکاؤنٹ ہوتا ہے بینک میں, اس میں شیعت کا سرٹیفکیٹ جمع کرا دیتے ہیں. آج کل نہیں,